آپ حمزہ کی ماں ہیں؟ انہوں نے بہت خوش ہو کر سوال کیا۔ جی جی، اور تم؟ دکھ اور صدمے کی تیزی کی وجہ سے ان کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ السلام علیکم۔ آج میں میگزین لے کر بیٹھی تھی کہ ایک کہانی ایسی آئی سامنے کہ دل میں کہیں اندر تک پھانس سی چبھ گئی کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر ہماری رائٹر نگہت عظمیٰ صاحبہ نے بہت ہی سبق آموز ایک دلچسپ افسانہ لکھا ہے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کے رشتے کرتے ہیں تو ہمارا ذہنی معیار کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بیٹیوں کی باری آتی ہے تو ہمارا ذہنی معیار کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بیٹوں کے رشتے اور شادی کے متعلق بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اور ہم بھی اسی موڑ پر آنے والے ہیں جہاں کل کوئی اور بیٹی والا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نگہت عظمیٰ صاحبہ کے اثردار افسانہ آئینے کے سامنے۔ ان کی چمچماتی دمکتی نئے ماڈل کی کرولا اس لوور مڈل کلاس رہائشی علاقے میں داخل ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں ایک پھانس سی چبھی کہ جب وہ 2 کمرے اور برآمدوں والے اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تو پھانس تیر میں بدل کر ان کے دل میں چبھ گئی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ 2 کمروں کا گھر بے حد صاف ستھرا اور طریقے سے سجا ہوا تھا، پھر بھی گھر میں رہنے والے لوگوں کی غریبی گھر کے چپے چپے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جنہیں جس کمرے میں بٹھایا گیا تھا شاید وہ بیڈ روم یا ڈرائنگ روم تھا، وہاں ایک مسحری اور پرانے زمانے کا 5 سیٹر صوفہ رکھا تھا۔ صوفے پر ہاتھ سے کاڑے ہوئے کشن رکھے تھے۔ مسحری پر بھی کشیدہ کاری کی ہوئی بہت خوبصورت سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ بیچ میں لکڑی کی پرانی میز تھی جس پر گلدان تھا، اور گلدان سے ہاتھ سے بنے ہوئے بناوٹی پھول تھے۔ دیواروں پر سستی سی پینٹنگز تھی۔ بیٹا حمزہ ان کی نظروں کا مطلب سمجھنے کے باوجود بے پرواہ بنا ہوا بیٹھا تھا۔ انہیں زینب کی چھوٹی بہن نے کمرے میں بٹھایا تھا۔ ابھی تک انہیں زینب اور ان کی ماں کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے علاقے اور پھر اب گھر کو دیکھ کر ہی شاکڈ تھیں۔ کمرے میں زینب کی ماں داخل ہوئی اور انہیں دیکھ کر وہ جہاں بیٹھی تھیں وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ ان میں ہلنے کی طاقت بھی باقی نہیں تھی۔ آپ حمزہ کی ماں ہیں؟ انہوں نے بہت خوش ہو کر سوال کیا۔ جی جی، اور تم؟ دکھ اور صدمے کی تیزی کی وجہ سے ان کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ جی میں فرزانہ ہوں۔ گزرتے وقت نے ان پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ پہچان بھی نہ پاتیں۔ ابھی وہ پوری طرح اس صدمے سے سنبھل ہی نہیں سکی تھیں کہ زینب کمرے میں داخل ہوئی اور زینب کو دیکھ کر ان کی رہی سہی برداشت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے اندر کی ناراضگی ان کے چہرے پر ہر انداز سے دکھنے لگی۔ زینب کی ان کی ماں کے انداز میں وہی چاپلوسی اور خوشامد نظر آ رہی تھی جو غریبی میں کچلے ہوئے انسانوں میں اپنے سے بڑے انسان کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ زینب جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہ طبقے لڑکیاں خوبصورت بھی ہوں تو ان کی خوبصورتی غریبی کے غلاف میں اس طرح لپٹی ہوتی ہے کہ کھل کر ظاہر نہیں ہوتی۔ زینب بھی اگر کسی اپر کلاس سے تعلق رکھتی تو شاید خوبصورت ہی کہلاتی۔ اس گھر کا ماحول میں بالکل عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے حمزہ کو دیکھا جس کی خوبصورتی اور ذہانت پر انہیں بڑا فخر تھا، اور جو بچپن سے ہمیشہ بہترین چیز ہی پسند کرتا تھا۔ اس نے آج تک کوئی معمولی کھلونا بھی نہیں لیا تھا۔ جب زندگی کا ساتھی پسند کرنے کا وقت آیا تو نہ جانے کیوں اس نے ایسی لڑکی کا چناؤ کیا جو کسی طرح بھی اس کے جوڑ کی نہ تھی۔ کاش یہ لڑکی شکل صورت کی ہی اچھی ہوتی تو کم سے کم سب سے انٹروڈکشن کراتے ہوئے شرمندگی تو نہ ہوتی۔ ان کے کانوں میں اپنے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے جو وہ دوسروں کی بہوؤں کو دیکھ کر کہا کرتی تھیں۔ جب ان کی بھابھی اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں ان کو لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو لڑکی اور ان کے گھر والوں کو دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئیں، لیکن واپسی میں گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے فوراً کمنٹ کر دیا، بھابھی صاف بات ہے، مجھے تو نہ لڑکی پسند آئی اور نہ ہی لڑکی کے گھر والے۔ آخر آپ کو ان لوگوں میں کیا نظر آیا؟ شایان کو اس سے بہت اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ ان کے کمنٹ پر ان کی بھابھی کا منہ ہی بن گیا اور انہوں نے فوراً جواب دیا، میں ان لوگوں کو بہت دنوں سے جانتی ہوں، بہت نیک اور شریف لوگ ہیں، لڑکی بہت سلیقہ مند اور تمیزدار ہے۔ بھابھی آپ کو بہت سے نیک اور شریف گھرانوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور تمیزدار لڑکی مل سکتی تھی۔ تم جانتی ہو میں ظاہری صورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور پھر اس بچی میں کیا برائی ہے، اتنی تو پیاری ہے۔ بھابھی نے کچھ اس طرح ناراضگی سے یہ جملہ کہا کہ وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ اسی طرح جب ان کی بہن نے اپنی نند کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا تب بھی انہوں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا تھا، آپا ہادی جیسے لائق لڑکے کے لیے تمہیں شائستہ ہی نظر آئی، کیا شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے؟ اور ان کے اس کمنٹ پر ان کی بہن نے کہا، آخر شائستہ میں کمی کیا ہے، اور ہادی کون سا آسمان سے اترا ہوا شہزادہ ہے، وہ بھی عام سی شکل و صورت کا مالک ہے۔
आप भी खूब हैं। आप हादी की तालीम, उसका करियर देखिए, फिर आप लोगों का स्टेटस। आपकी ननद और नंदोई तो अभी तक उन तीनों कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं जिसमें आपकी ननद रुखसत होकर गई थी। अभी तक वे लोग वही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद 1990 का मॉडल है, और अब उसकी हालत देखिए, कोई लोहे के दाम में भी न खरीदे। खुदा का खौफ करो, कैसी फजूल बातें कर रही हो। मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। आप फिजिक कॉलेज की प्रिंसिपल, कहाँ आपके शौहर कर्नल, और आपके नंदोई एक सरकारी ऑफिसर में बड़े अफसर। वे घमंड से बोली। ये तो है, लेकिन शाइस्ता बहुत ज़हीन है। उसने MBAS में टॉप किया, बल्कि वह हमेशा हर क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे बहनों ही आपकी भांजी बहुत पसंद है। मैडम, मैं आपको कितने दिनों बाद देखा है। आप तो वैसी की वैसी हैं, उतनी ही स्मार्ट और फ्रेश। लगता ही नहीं इतने साल गुजर गए। वह हमेशा ही उनकी बेहद तारीफ़ करती थी, और वह भी उसी अंदाज में बोल रही थी। अब आगे की कहानी सुनाऊंगी मैं अपनी कल की वीडियो में। देखते हैं क्या होता है इस आगे की वीडियो में। क्या हमज़ा की शादी हो जाएगी ज़ैनब से, या उसकी माँ उसको रिजेक्ट कर देगी फेल। क्योंकि ज़्यादातर हमारे माशरे में यही होता है ना, और वैसे भी सच हमेशा कड़वा ही लगता है। तो अब मैं कल की वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्या होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।